کے شروع سے لائن نمبر 2 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم يريدون أن يخرجوا من النار اور وہ ارادہ کریں گے اس بات کا کہ وہ نکل جائیں آگ سے وما هم بخارجین منها اور نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے اس آگ سے ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے ہوگا عذاب کے اندر ہمیشہ ٹھہرنا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت فاقطعوا ایدیہما پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ کو جزاء بما کسبا یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا نکالا من اللہ اور عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واللہ عزیز حکیم اللہ رب العزت غالب ہے حکمت والے ہیں فمن تاب من بعد ظلمه وہ شخص جس نے توبہ کی ظلم کرنے کے بعد واصلح اور اس نے اپنی اصلاح کر لی فإن اللہ یتوب علیہ بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے ہیں ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے ہیں بڑے رحم کرنے والے ہیں. اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تعلق گزشتہ آیات کے ساتھ ہے. گزشتہ آیات کے اندر کفار کا تذکرہ تھا. مسلمان اگر گناہ کرتا ہے تو جہنم کے اندر جائے گا, اپنی سزا بھگتنے کے بعد دوبارہ اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا. لیکن کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کافر اگر جہنم سے نکلنا بھی چاہیں گے تو نکل نہیں سکیں گے, کیونکہ ایمان شرط تھا. ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا, اس وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہیں گے.
اور اس سے پہلی جو آیات کے اندر حکم گزرا وہ تھا اگر کوئی آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، ڈاکہ ڈالنے والے کی سزا کیا ہے، وہ بیان ہوئی۔ اس آیت کے اندر چوری کرنے والے کی سزا ہے کہ جو مرد ہے یا عورت ہے چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو پہلے اس آیت کے اندر اللہ نے شافہ والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو، والسارقۃ یہ چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما پس کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ کو، جزاء بما کسبا کیوں اس لیے یہ بدلہ ہے بما کسبا ان کی اس حرکت کا، نکالا من اللہ اور اللہ رب العزت کی طرف سے عبرت بھی ہے۔ اب اس کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے تو پہلے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اگر اس نے 10 درہم کم از کم 10 درہم کی چوری کی ہو، اور پھر چوری کرنے والا جو مرد ہے یا عورت ہے وہ عاقل ہو اور بالغ ہو، اور اسی طرح وہ مجنون نہ ہو اور بچہ بھی نہ ہو، کیونکہ بچہ چوری کرے گا تو اس کے اوپر بھی حد نہیں آئے گی۔ اگر کوئی انسان مجنون ہے جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے وہ چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی حد نہیں آئے گی۔ تو اگر دوبارہ پھر وہ چوری کرے تو فرمایا پھر ان کا الٹا جو پایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، اگر تیسری مرتبہ وہی حرکت کرتے ہیں تو انہیں جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پہلی مرتبہ چوری کرے گا تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، دوسری مرتبہ چوری کرے گا تو اس کا الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے گا، بایاں پاؤں، پھر چوری کرے گا تو اس کا جو ہے بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو لیکن فرمایا یہ سزائیں ایسی ہیں کہ اگر یہ لاگو کر دی جائے تو دنیا سے یہ چوری کا یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے۔ یہ طرح طرح کی جو افراتفری کے اندر ہر آدمی مبتلا ہے پریشانی کے اندر، یہ قرآن پاک کی جو سزائیں ہیں جس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ تو ظالمانہ سزائیں ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو دین سے واقفیت نہیں رکھتے، جو مغربی ذہن رکھتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا جزاء بما کسبا، یہ ہاتھ اس لیے کاٹا جا رہا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو اس نے برائی کی، حرکت کی، اور فرمایا نکالا من اللہ، یہ عبرت بھی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اس سے صرف محض اس آدمی کا ہاتھ کاٹ کر اسے تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ اس سے معاشرے کے نظام کو درست کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری سزاؤں کو آخر پر مؤخر نہیں کیا، کچھ سزاؤں کو دنیا کے اندر بھی رکھا تاکہ معاشرے کا جو نظام ہے وہ درست رہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی رہے۔ تو فرمایا اگر ان سزاؤں کے اوپر عمل کیا جائے تو یہ چوری کا جو دن بدن نظم بڑھتا چلا جا رہا ہے، فرمایا یہ سب ختم ہو جائے۔ اگر صرف 2-4 آدمیوں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو فرمایا یہ جو ہر طرف بیماری پھیلی ہوئی ہے اور یہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قبیلہ مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کی جس کا نام فاطمہ تھا۔ یہ قریش کی ایک شاخ ہے مخزوم، ابو جہل یہ بھی اسی شاخ میں سے تھا جس کا نام عمر بن حشام ہے۔ جب اس نے چوری کی تو وہ عورت کواری تھی، اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ اب اس کو ہاتھ کٹ گیا تو کوئی اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ تو اب وہ سفارشی ڈھونڈنے لگے، کوئی ایسا سفارشی لایا جائے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی سفارش کرے کہ اس کو قید کر لیا جائے یا اس کو کوئی اور سزا دے دی جائے، کوڑے مار لی جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو کوئی بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یہ تیار ہو گئے، یہ بچے بھی تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھی بہت زیادہ ان سے کرتے تھے۔ کچھ دن پہلے موتا کے مقام پر ان کے والد زید بن حارثہ وہ شہید ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے اور پھر بات کی، یا رسول اللہ سنا ہے کہ کسی کوئی واقعہ پیش ہے؟ فرمایا ہاں ایک عورت نے چوری کی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ اس کو کوڑے مار لیے جائیں یا اسے کوئی اور سزا دے لی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اسامہ کیا تو اللہ رب العزت کی حدود کو اندر تو سفارش کرتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے اس کو ٹالنے کا تو سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو جو حدود اللہ ہے، ایک ہے سزائیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے حدود اللہ، ایک ہے تعزیرات۔ حدود اللہ وہ ہے جن کو اللہ رب العزت کی ذات نے مقرر کر دیا، مثلا چوری کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں، ڈاکہ زنی کے بارے میں، شراب کے بارے میں، جو سزائیں اللہ رب العزت نے مقرر کر دی، اگر انسان توبہ بھی کر لیتا ہے، مالک معاف بھی کر دیتا ہے، فرمایا تب بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جن کے اوپر کوڑے لگنے تب بھی ان کو کوڑے لگنے ہیں، اور فرمایا جن کو سنسار کی جائے وہ سنسار کی جائے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اور فرمایا توبہ کرنے سے انسان کی اخروی سزا تو معاف ہو جائے گی، لیکن دنیا کے اندر جو اس کی سزا ہے وہ اسے مل کر رہے گی، تاکہ معاشرے کا نظام جو ہے وہ بگڑ نہ جائے، وہ نظام درست رہے۔
تو اللہ رب العزت فرمائے نکالا من اللہ، صرف محض اس کو تکلیف پہنچانا نہیں بلکہ یہ عبرت بھی ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العزت غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، فرمایا جس شخص نے توبہ کر لی ظلم کرنے کے بعد، اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا اور سب کچھ شامت ہونے کے بعد پھر اس توبہ کر لیتا ہے، تو فرمایا وَأَصْلَحَ، پھر وہ اصلاح کر لیتا ہے، آئندہ کے لیے عزم کر لیتا ہے کہ آئندہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، فرمایا اللہ بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، جو اس کی آخری اخروی سزا ہے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب انسان نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد صاحب حق کو اس کا حق لٹا دے یا صاحب حق معاف کر دے، اگر کسی کی توہین کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، یا جس کی توہین کی ہے وہ معاف کر دے۔ فرمایا پھر انسان اللہ سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت معاف کر دے گی۔ فرمایا ایک انسان نے کسی کا حق دبایا، حق دبانے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگی، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ فرمایا جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا یا صاحب حق کو اس کا حق ادا نہیں کرے گا، فرمایا اس وقت تو انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔